اب آپ سمجھ لیں کہ نبوت کا 11واں سال آ گیا ہے. 11ویں سال کے اندر 6 لوگ مدینہ منورہ سے آئے ہیں. یہ وہ پہلے 6 لوگ ہیں جنہوں نے آ کر اسلام قبول کیا ہے. اور پھر یہ یاد رکھیں کہ 12ویں سال کتنے لوگ آئے ہیں؟ 12. اور 13ویں سال کتنے لوگ آئے ہیں؟ 72. ٹھیک ہے نا. یہ 3 سال تواتر کے ساتھ، یعنی یہ 3 الگ الگ چیزیں ہیں. اب اس میں سے جو دوسرا والی آمد ہے 12 لوگوں کی، اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. اور یہ جو تیسری 72 لوگوں کی آمد ہے اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں. یہ جو پہلی والی آمد ہے اس کو عقبہ کی بیعت تو نہیں کہتے، لیکن ان 6 لوگوں نے بیعت بہرحال کی آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کچھ لوگوں نے اس کو بھی شامل کیا تو وہ 3 بیعتیں کہتے ہیں. اس کو پہلی کہتے ہیں، یعنی ابھی آپ کو یہ یاد رہے کہ 11ویں سال 6 لوگ آئے تھے، 12ویں سال 12 لوگ آئے تھے، اور 13ویں سال 72 لوگ آئے تھے. یہ 6 لوگ جو ہیں جو آئے ہیں، اس کے اندر باقی ناموں کا تو مجھے نہیں پتا کہ آپ کو کتنے نام آپ کو پتا ہے، لیکن ایک نام آپ نے صحابہ میں سے ضرور سنا ہوگا، مدینہ کے صحابہ میں سے اسعد ابن زرارہ. تو یہ اور 5 لوگ اور بھی ان کے ساتھ تھے. رافع ابن مالک ابن عجلان ہیں، اور عوف ابن حارث ہیں، قطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، حارث بن عبداللہ ہیں. یہ 6 لوگ تھے. اچھا، یہ 6 کے 6 جو تھے یہ خزرجی تھے. خزرج یہود کے حلیف تھے. حلیف سمجھتے ہیں نا؟ حلف جس کے ساتھ ہو جائے. حلف کا مطلب ہوتا ہے معاہدہ. تو یہود بڑی بھڑک مار قسم کی قوم ہے نا، انتہائی. یہ ان سے کہا کرتے تھے کہ ایک تو اپنے پچھلے ماضی پر بڑے نازا تھے کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، نسل در نسل نبی ہمارے اندر آئے. پھر ان سے یہ کہتے تھے کہ ہماری کتابوں کے اندر ایک اور نبی کا بھی ذکر، ابھی تو ہماری ایک سعادت باقی ہے، اور وہ یہ کہ آخر نبی آخر الزماں آئے گا، اور وہ ایسا ہوگا اور وہ ایسا ہوگا، اور اس کے فضائل بیان کرتے تھے یہ بہت زیادہ، اور کہتے تھے کہ ہم اس کے ساتھ بھی ہوں گے، وہ بھی ہمارا ہوگا. تو اس وقت پھر ہماری پوری دنیا پر حکومت ہوگی، تم لوگوں کو اپنا غلام بنائیں گے. لوگوں کو باقاعدہ اس کی دھمکیاں دیا کرتے تھے یہود، اور ان کے پاس کتابیں ہوتی تھی، اسے پڑھ کے بتا رہے ہوتے تھے. یہ بیچارے بڑے مروب ہوتے تھے کہ اہل کتاب سے کہ ان کے پاس تو بڑا نالج ہے، اور ان کے پاس تو آسمان کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں ہیں. تو یہ کرتے. یہ جو خزرج تھے یہ بھی یہود کے حلیف تھے، یہود سے باتیں سنتے تھے. تو جب یہ حضور سے ان کی ملاقات ہوئی تو آپس میں انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ وہی نبی آخر الزماں جو یہود جن کے قصے سناتے ہیں ہمیں. تو دوسرے نے کہا کہ اگر وہی ہیں تو ہم یہود سے پہلے اگر ہم بیعت کر لیں تو ہم ان کے ساتھی ہو جائیں گے. تو انہوں نے کہا جو ہم کر لیتے ہیں ان کے ساتھ بیعت. اس پر یعنی ان کے لیے جو داعیہ بنا وہ ایک چیز یہ بھی ان کے دل کے اندر بنی، اور ان لوگوں نے بیعت کی. جب یہ خیر اس سال یہ چلے گئے واپس. دوسرے سال اب یہ کون سا ہے؟ نبوت کا کون سا سال ہے؟ 12واں سال بھی 12 ہے، اور آنے والے لوگ بھی 12 ہیں. اور اس کو ویسے سیرت کی کتابوں میں اس کو بیعت عقبہ اولا کہتے ہیں. اچھا، عقبہ ایک گھاٹی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے. آج کل آپ مینا کے اندر جہاں سے آپ جا رہے ہوں گے، فرض کیجئے آپ کا رخ ہو رمی جمرات کی طرف جہاں شیطان کو پتھر مارے جاتے ہیں، تو اگر آپ رمی کی یعنی جمرات کے آپ جب قریب پہنچنے لگیں گے تو آپ کے رستہ یوں بنتا ہے نا، تو جمرات آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہوگا. اگر آپ سیدھے ہاتھ کی طرف دیکھیں گے تو وہاں آپ کو مسجد بنی ہوئی نظر آئے گی. اس مسجد کو مسجد عقبہ کہتے ہیں. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر یہ بیعت ہوئی ہے. تو یہ جو پہلے سال 6 لوگ آئے تھے، ان میں سے ایک کو چھوڑ کر باقی 5 جو ہیں وہ اس دوسرے سال والی 12 کے اندر شامل ہیں. اور ان کے اندر کچھ نام شاید آپ نے سنے ہوئے ہوں، جیسے کہ حضرت معاذ ابن حارث ہیں، یا عبادہ ابن صامت کا نام آپ نے سنا ہوگا کم سے کم، اور ابو الحیثم بن اتیہان ہیں، یہ معروف اس میں صحابی تھے. اور ان میں جو تھے، اب پہلے والے 6 تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سارے کے سارے کیا تھے؟ خزرجی تھے، بتایا تھا نا میں نے آپ کو. اوس سے کوئی نہیں تھا. ان 12 کے اندر 2 اوس سے تھے اور 10 جو ہے وہ خزرج سے تھے. انہوں نے وہی میں نے صاحب سے کہا کہ مینا میں ملاقات ہوئی. میں نے آپ کو بتایا نا مینا کے اندر ہے یہ جگہ، اور آج وہاں پر مسجد بنی ہے، مسجد عقبہ اس کو کہتے ہیں. اگر آپ کبھی جائیں حج کے اوپر، اللہ تعالیٰ آپ کو بار بار لے کر جائے تو وہاں جا کے دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گی. بخاری شریف کے اندر جو ہے وہ اس پر
تفصیل ہے پہلی بیعت کے بارے میں، حدیث موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیعت لیتے تھے وہ وہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ آؤ مجھ سے بیعت کرو اس بات کے اوپر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے یعنی کسی کو کچھ خود ہی گھڑ کر کوئی بہتان بنا کر کسی پر نہیں لگاؤ گے، اور کسی معروف بات میں، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اس بیعت کے بعد ان کاموں کا ارتکاب کرے گا ان جرائم کا، تو اگر اللہ جل شانہ نے دنیا کے اندر اس کو پکڑ لیا تو یہ اس کے جرائم کا کفارہ دنیا میں ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس کے دنیا میں اس کے اوپر پردہ ڈال دیا تو آخرت کے اندر پھر معاملہ اللہ کے حوالے ہے کہ وہ اس کو سزا دیتا ہے یا معاف کرتا ہے۔ سمجھے بات کہ ان بیعت کرنے کے بعد جو بندہ ان جرائم کا ارتکاب کرے گا پھر اس سے ہو جائیں گے، تو یا تو اللہ جل شانہ اس کو دنیا میں پکڑ لیں گے یا اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر اس سے پردہ ڈال دیں گے۔ دنیا میں اگر پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس کے ان جرائم کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس سے پردہ ڈال دیا تو یہ معاملہ چلا جائے گا اب کدھر؟ آخرت کے اندر۔ آخرت میں پھر اللہ جل شانہ اس کو معاف کرتے ہیں یا اس کی گرفت فرماتے ہیں، یہ اللہ جل شانہ کی مرضی، اس پر انسان کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا جی، تو حج پورا ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے یہ لوگ چلے گئے۔ ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا مصعب ابن عمیر العبدری کو اسلام کا سفیر بنا کر مدینہ بھیجا ان لوگوں کے ساتھ۔ یہ بات کون سے سن کی ہو رہی ہے؟ 12 سن نبوت کی 12۔ سیدنا مصعب ابن عمیر العبدری تو وہ جو ہیں وہ گئے تو یہ رہے ہیں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر۔ اچھا، آپ لوگ نا سیرت کے اندر بھی اور ویسے بھی چند چیزیں ایسی ہیں کہ آپ ان کے اگر آپ کو نام یاد ہوں گے تو آپ کو پھر بعد میں کبھی سیرت کی کتابیں پڑھنے کا بہت مزہ آئے گا۔ ایک تو مہاجر صحابہ اور انصار کو آپ الگ الگ تھوڑا شناخت کر لیں کہ مہاجر کون تھے، انصار، مہاجرین میں سے ان کے قبائل کون سے تھے، اسی طرح معروف رؤسائے قریش، معروف سرداران قریش، ان کے نام، ان کے قبائل، کون کس سے تھا، کون کس سے تھا، کون کس سے تھا۔ پھر آپ کو یہ لطف اس پر آئے گا کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلانا رئیس قریش کا اس قبیلے سے تھا، فلانا صحابی بھی اس قبیلے کا تھا، فلانا اس قبیلے، کیونکہ اس تفصیل کو سمجھے بغیر پورا لطف سیرت کا نہیں آتا۔ اور خاص طور پر یہ جو انصار اور مہاجرین کے تھے، پھر انصار کے اندر اوس کے حضرات کون تھے، خزرج کے کون تھے، خزرج کے زیری قبائل کے بڑے کون تھے، تو اور وہ قبائل کون سے تھے، یہ بہرحال کچھ ضروری چیزیں ہیں۔ یہ خیر ہاں، یہ گئے حضرات وہاں پر، اور حضرت مصعب ابن عمیر کو وہاں پر لوگ القاری کہتے تھے۔ پرانے زمانے کے اندر پڑھانے والے کو، معلم کو یا استاد کو نہیں، قاری نہیں، مقری کہتے تھے۔ آپ نے سنا نہیں قراء کے ناموں کے ساتھ لگتا ہے القاری المقری، تو یہ ان کو المقری کہتے تھے، استاد یا مدرس یا اس کے معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ دو مشہور قبائل ہیں، یہ قباء کی طرف آپ سمجھے کہ قریب ہیں، ایک بنی ظفر، ایک عبد الاشحل۔ تو یہ اسد ابن زرارہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دو صحابہ، اور ان میں سے ایک کا ذکر بعد میں آئے گا، اور یہ بہت بڑے آدمی تھے، اس وقت تو خیر صحابی نہیں تھے، یہ اس محلے میں گئے، بنی ظفر اور عبد الاشحل، اس محلے میں گئے، اسعد ابن زرارہ لے کر گئے کس کو؟ مصعب ابن عمیر کو، کیونکہ تو آئے ہوئے تھے اسی کام کے لیے، مدینہ کی بات کر رہا ہوں جن کو بھیجا گیا تھا۔ تو یہ بات کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے دو بندے بیٹھے ہیں، تو اور یہ دونوں یعنی یہ انفرادی دعوت دے رہے تھے، اور وہ جو دو بندے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیکھ لیا ان کو کہ یہ دونوں آئے ہیں یہاں پر۔ ان میں سے ایک سعد ابن معاذ تھے اور دوسرے اسید ابن حزیر تھے، اور یہ دونوں عبد الاشحل کے سردار تھے، محلہ بھی نہیں کہتا، مکانات بنی ظفر کے تھے۔ تو اسعد ابن زرارہ نے کہا مصعب ابن عمیر سے، یہ جو سامنے دو بیٹھے ہیں نا، ایک سعد ابن معاذ ہے اور دوسرے اسید ابن حزیر ہیں، اگر یہ اسلام لے آئے نا تو بس سمجھو کہ
مدینہ میں کام ہو گیا. تو خیر یہ بات کرتے کسی اور سے، تو حضرت سعد ابن معاذ نے اپنے ساتھ جو بیٹھے ہوئے تھے اسید، ان سے کہا کہ یہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے جو مکہ سے آیا ہوا ہے اور ہمارے لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے یہاں آ کر، تو یہ ہمارے محلے میں بھی آ گیا. تو اسید نے کہا کہ میں جا کر بات کرتا ہوں. اسید آئے ان کے پاس اور کہا کہ جب اسید کو آتا ہوا دیکھا تو پھر اسد ابن زرارہ نے کہا مصعب ابن عمیر سے کہ ان میں سے ایک آ رہا ہے اور دعا کرو کہ اللہ جل شانہ اس کے دل کے اندر بات کو اتار دے. تو یہ آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ آ کر بیٹھ گئے اور کہا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ یہاں پر، بلکہ کچھ برا بھلا بھی کہا تم ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو، ہمارے ایسے لوگوں کو جو جن کی رائے میں پختگی نہیں ہے اور جو بہت جلدی بدل جاتے ہیں، ان لوگوں کے تم نے اپنا کام شروع کر دیا، ان کو بیوقوف بنا رہے. تو انہوں نے کہا، حضرت مصعب بن عمیر نے کہا کہ آپ اگر بیٹھ کر ہماری بات سن لیں اور ہماری بات اگر آپ کو پسند آ جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ کو پسند نہ آئے تو اب یہاں سے چلے جائیں گے. تو ان کا ٹھیک ہے، بات تم نے انصاف کی ہے، کہو. تو انہوں نے بیٹھے تھے، انہوں نے ان کو دعوت دی. اس دعوت سے ان کا دل بالکل ہی اللہ تعالیٰ نے پھیر دی. یہ تو باتیں تمہاری بڑی اچھی ہیں، تو جب تم لوگ اس دین کی طرف کسی کو داخل کرتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ غسل کیجئے اور پاک ہو جائیں، اس کے بعد آپ آئیں، ہم آپ کو کلمہ پڑھائیں گے، اس سے آپ اس دین میں داخل ہو جائیں گے. بس اسی وقت اٹھے، سامنے کنواں تھا، وہاں جا کر انہوں نے غسل کیا اور اس کے بعد واپس آئے اور جب آ کر کلمہ پڑھا، جب واپس جانے لگے تو کہا کہ اب انہوں نے کہا، یہ اسید ابن حضیر نے کہا کہ اگر سعد ابن معاذ کو تمہاری بات سمجھ میں آ جائے نا تو یہ بڑی زبردست بات ہوگی اور یہ ہوگی اور وہ ہوگی. ان کو کہہ کر گئے تھے اسید کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں اس بندے کو تمہارے پاس بھیجتا ہوں، یہ جو سعد ابن معاذ ہے، کہ اگر یہ مانو کہ اگر یہ اس نے اسلام قبول کر لیا تو سمجھو کہ پھر پیچھے کوئی نہیں رہے گا. تو یہ اٹھ کر گئے اور جانے لگے تو سعد ابن معاذ کہیں اور بیٹھے ہوئے تھے، تو کسی اور لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے. تو یہ جب جانے لگے تو سعد کی فراست دیکھے، سعد نے دیکھا کہ اسید آ رہے ہیں واپس، تو اپنے لوگوں سے کہنے لگے کہ خدا کی قسم، اسید جو چہرہ لے کر میرے پاس سے گیا تھا واپسی پر یہ وہ چہرہ لے کر واپس نہیں آ رہا. یعنی اس سے اس فراست کو آپ اندازہ لگائیں یا ذہانت کا اندازہ لگائیں کہ انہوں نے، حالانکہ ان کو پتہ کچھ بھی نہیں تھا کیا ہوا پیچھے، کیونکہ یہ وہ چہرہ نہیں ہے جو گیا تھا واپس، کیونکہ تو اسلام قبول کر کے واپس آ رہے تھے. تو جا کر کہا کیا ہوا، تم نے بات کی، ان کو منع کیا کہ یہاں پر اپنی بات نہ کرے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان کی بات سنی، اسید نے کہا، لیکن میں نے اس میں کوئی خاص حرج نہیں محسوس کیا. ان کی بات میں نے سن کر مجھے یہ اتنی کوئی ناروا اور فضول بات نہیں کر رہے یہ لوگ. یہ سن کر بڑے وہ غصے میں ہوئے اور کہا کہ اور پھر ایک چیز ان کی غیرت بھڑکانے کے لیے بھی کر دی. اچھا ایک بات میں آپ کو بتانا بھول گیا، یہ بہت ہی ضروری ہے کہ سعد ابن معاذ اور یہ جو میزبان تھے اس کے اسد ابن زرارہ، یہ سعد ابن معاذ کی خالہ کے بیٹے تھے. تو جب یہ دونوں بیٹھ کر ان پہ بات کر رہے تھے نا کہ اسد، اب دیکھیں پوری آپ کو نقشہ ذہن میں ہے نا کہ مکہ سے کون کیا ہوا ہے، مصعب ابن عمیر، اور ان کے میزبان کون ہیں، اسد ابن زرارہ. یہ دونوں بنی عبد الاشہل اور بنی ظفر کے مکانات میں دعوت دے رہے ہیں. ان کے سرداران دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام ہے سعد ابن معاذ اور دوسرے کا نام ہے اسید ابن حضیر. تو جب یہ بات ہو رہی تھی کہ ان کو منع کرنا ہے تو اس وقت سعد نے کہا اسید سے کہ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ یہ اسد میری خالہ کا بیٹا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میرے کہنے سے یہ ناراض ہو، یا مطلب تمہاری رشتہ داری نہیں، تم چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ جب یہ گئے تو یہ بات ہو گئی، اسید اسلام لے آئے. تو جا کر اسید نے تھوڑا سعد کو کہا کہ سعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ جن مکانات کے اندر یہ لوگ ہیں، یہاں بنی حارثہ کے کچھ لوگ اسد ابن زرارہ کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کیونکہ یہ اس بات پر سعد بھڑک اٹھے کہ اچھا میرے خالہ کے بیٹے کی قتل کی بات کر رہے ہیں، میں جا کر ان سے پوچھتا ہوں. ان کا مقصد یہی تھا کہ انہوں میں کسی طرح وہاں بھیجوں ان کے پاس. تو جب یہ وہاں پر گئے تو دیکھا تو بیٹھے ہوئے اور آرام سے بیٹھے ہوئے. ان کا خیال یہ تھا یہ لوگ کسی مشکل سچویشن کے اندر ہیں. تو جب دیکھا تو آرام سے بیٹھے ہیں. تو یہ کہتے ہیں ساتھ سمجھ گئے کہ مجھے اسید نے اس لیے بھیجا کہ میں ان سے ان کی بات سمجھ. کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جاتے ہی اسد ابن زرارہ سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر تمہارے اور میرے درمیان قرابت داری نہ ہوتی تو میں تمہیں کسی اور طریقے سے بتاتا، لیکن اب تم میری خالہ کے بیٹے ہوتے اس سے تمہارے لیے وہ نہ ہوتا.
تو تم ہمارے محلے میں آ کر یہ حرکتیں کر رہے ہو، اور یہ تم نے مکہ سے بندہ لایا ہوا اور یہ یہاں پر آ کر لوگوں کو جو ہے وہ کر رہا ہے. تو انہوں نے پہلے کہا تھا کہ کوشش کی، تو ان کو بھی حضرت مصعب نے وہی کہا جو اس عید سے کہا تھا کہ آپ بیٹھے میری بات سنیں، اگر آپ کو پسند آئے تو بہت اچھی بات ہے، نہ پسند میں آئے تو ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہوگی. تو انہوں نے کہا انصاف کی بات ہے، بات تم نے انصاف کی. بیٹھ گئے. اسعد نے مصعب نے ان کو دعوت دی. کہنے لگے کہ اچھا بھی بتاؤ اس دین میں آنے کا طریقہ کیا ہے. انہوں نے وہی کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں غسل کریں اور آئیں اور 2 رکعت آپ کو پڑھائیں گے اور کلمہ پڑھائیں گے. گئے اور 2 رکعت بھی پڑھی اور اس کے بعد یہ مسلمان بھی ہو گئے. جب یہ واپس جس محفل سے اٹھ کر گئے تھے، شاید آدھا پونا گھنٹہ اس میں لگا ہوگا، تو واپس آ گئے تو کہتے ہیں اس محفل کے لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ خدا کی قسم سعد جو چہرہ لے کر گیا تھا یہ وہ چہرہ نہیں ہے واپسی کے لیے. کہا یہ تو لگتا ہے یہی، یعنی پہلے اس کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ہو گئے. تو اس کے بعد آئے تو حضرت سعد ابن معاذ نے، دیکھیں بندے کا کردار ایک اس کا اثاثہ ہوتا ہے، اس کا ایسٹ ہوتا ہے کسی قوم کے اندر، اور کہیں پر بھی وہ رہتا ہے تو کسی وقت میں جو اپنی دعوت کے اندر اپنے آپ کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اس کا نتیجہ دیتا ہے. سعد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے، اپنے لوگوں سے پوچھو. کہ آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں. اور دیکھیں یہ وہ زمانہ نہیں تھا جب سرداری صرف مال کی بنیاد پر ہوتی تھی، اور اس لیے کہ ان کا تو کوئی بادشاہ تھا ہی نہیں. اس کے وہاں سرداری ہوتی تھی قوم کے اجتماعی معاملات کے اندر زیادہ سے زیادہ سرگرم کردار ادا کرنے. لڑائیاں ہوتی تھی، جو لڑائیوں کے اندر کھڑا ہو، جو مال خرچ کرے، جو لوگوں کے فیصلوں کے اندر دلچسپی لے، اجتماعی زندگی میں دلچسپی لے، اجتماعی چیزیں جو کام کی ہوتی تھی اس میں جو لوگ حصہ لیں ان کو بڑا مانا جاتا تھا کہ یہ قوم کے اجتماعی معاملات میں کام آنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بات سنو، میری تمہارے مردوں سے بھی اور تمہاری عورتوں سے بھی بات چیت حرام ہے میرے اوپر. سعد نے کہا کہ جب تک تم اس دین کو قبول نہ کر لو جس کو میں نے قبول کیا. اب یہ تعلق کا امتحان ہے. ایک صورت یہ تھی اگر یہ بندہ کو ہلکا سا بندہ ہوتا، لوگ کہتے ہیں بھائی جاؤ بھائی تم سے بات ہم نہیں کرتے، قصہ ختم ہے. کہتے ہیں پورا قبیلہ مسلمان ہوا سوائے ایک شخص اسیرم کے، اور یہ اسیرم جو تھا یہ جنگ احد کے دن مسلمان ہوا. ایک بندہ پیچھے اور ایک عورت پیچھے نہیں بچی سعد کی طرف یہ کہنے پر کہ میں اس وقت تک تم لوگوں سے بات چیت نہیں کروں گا، میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اس دین کو قبول نہ کرو. تو لوگوں کو اتنا ان کے اوپر اعتماد اور اتنا ان کے ساتھ تعلق، اور انہوں نے واقعی اس کے اندر وہ کیا. کہتے ہیں کہ یہ حضرت مصعب ابن عمیر رہے اسعد ابن زرارہ کے گھر کے اندر ہی، اور پھر اسی طرح دعوت چلتی رہی اور کوئی خاندان ایسا نہیں بچا مدینہ منورہ کے اندر. خاندان سے مراد ایک قبیلہ، شاخ، جس کے اندر کچھ نہ کچھ مرد اور عورتیں مسلمان نہ ہو چکے، کوئی نہ کوئی اسلام کچھ نہ کچھ حد تک ان کی یہ ساری محنت ہو گئی ہے نبوت کے 12ویں سال.